ہم جب تک خراج نہ دیں امریکہ کو، ہم اپنا جھنڈا کھول نہیں سکتے۔ آپ کو معلوم ہے یہ جو خالد فیصل خالد نے جو اس مردار کو مردار کیا، جہنم رسید کیا، ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامیاب کرے، اور اس کو کامیابی ہے انشاءاللہ۔ حافظ قرآن ہے، 17 سال اس کی عمر ہے۔ اس عمر میں اتنا بڑا کام کرنا یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور جس کے ساتھ اللہ کی توفیق کو اس سے بڑا انعام دوسرا نہیں ہو سکتا۔ ہماری حکومتیں، ہمارے وڈیرے اتنے مرعوب ہیں امریکہ سے، گوروں سے، کہ اب اس کیس کو دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں، اور گورا لگا ہوا ہے وزارت داخلہ کے ساتھ کس کا کچھ کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کا نتیجہ ایسا ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں ایک بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ضروری اتنا نہیں ہے جتنا خاتم النبیین ماننا۔ صرف ماننا نہیں، خاتم النبیین ماننا۔ جو یہ دعویٰ کرو اسے دلیل مانگنا بھی کفر ہے، کہ تم دلیل دو۔ کس چیز کی دلیل مانگ رہے ہو؟ دلیل تو اس چیز کی مانگی جا رہی ہے جس میں کوئی شبہ ہو، یہاں شبہ نہیں ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری امیر شریعت رحمہ اللہ، ہمیں علماء دیوبند سے ویسے محبت نہیں ہے۔ جب عدالت کے سامنے اسی مقدمے میں پیش ہوئے تو انگریز بہت خائف تھا، اللہ نے رعب ڈالا اس پر، اور شاہ جی کھڑے ہیں، قادیانی وکیل بھی کھڑا ہے، آپ تاریخ دیکھ لیں۔ میں ڈکوں سے نہیں بیان کرنی میری عادت نہیں ہے، غلط روایت بات کرنا میری عادت نہیں ہے، کس سے کہانی خواب ہیں یہ علماء دیوبند کی عادتیں نہیں ہیں، اور میں تو علماء دیوبند کا خادم ہوں۔ کہ اگر غلام احمد قادیانی آ جائے اور وہ آپ کے سامنے کہے کہ میں نبی ہوں تو آپ کیا کریں گے؟ کہ تو وہ تو ابھی آ نہیں سکتا، یہاں بھی اگر کوئی کہے میں بھی اس کو قتل کروں گا۔ ابھی آپ دیکھ لیں گے شاہ جی کون ہے۔ اس لڑکے نے جو کام کیا ہے یہ قابل تعریف ہے، تمام لوگوں کو اس کے حق میں کھڑا ہونا چاہیے۔ میں داد دیتا ہوں مولانا فضل الرحمان کو، عظیم الشان ریلی اس نے نکالی اور رعب طاری کر دیا۔ یہ ان باتوں کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ایسے لوگ موجود ہیں معاشرے میں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، ورنہ پورے معاشرے میں دیکھ لیں انسانیت نامی، اسلام مسلمان نامی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ جس کو کہو ٹھیک ہے جی، ہاں جی، آرام سے رہو، پھر نہ بزرگ کا لحاظ ہے، نہ علماء کا لحاظ ہے، نہ اپنے والد کا لحاظ ہے، نہ بیوی کا لحاظ ہے، نہ بچوں کا لحاظ ہے، نہ پڑوس کا لحاظ ہے۔ لحاظ ہے تو ایک پیسے کا لحاظ ہے۔ قائد اعظم نے پاکستان بنایا نہیں، چلا بھی وہ رہا ہے۔ بابے کو دکھاؤ تو کام سارا ہوگا، عدالت میں بھی ہوگا، ہر جگہ۔ ان عدالتوں کی بات کر رہے ہیں آپ، جو 2 سال 3 سال میں ایک مکان کرائے کا خالی نہ کر سکے، کس عدالت کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ بات کون کہے گا؟ کون کہے گا؟ تو پھر جنہوں نے لکھا ہے نا کہ قاضی نہیں غازی کا کام ہوتا ہے، 40 روپے کی گولی نے جو کام کیا مدتوں تک، کون جیتا ہے تیرے زلف کے سر ہونے تک، سال ہر سال گزر جاتے ہیں، مقدمے حل نہیں ہوتے۔ فرسودہ نظام ہے،
وہ کلا بھی اللہ سے خوف نہیں کرتے، جا کے تاریخ لیتے ہیں، تاریخ پر تاریخ، تاریخ پر تاریخ، تاریخ پر تاریخ۔ تو پھر یہ مواقع میسر کون کرتا ہے اس جوان کے لیے؟ جو قانون ہاتھ میں لے لے، نہیں لینا چاہیے، لیکن لینے کا یہ فرصت کون دیتا ہے؟ یہ جو لمحہ ہے کون مہیا کرتا ہے؟ 2 سال سے پہلے مقدمہ چل رہا تھا،